हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेफा यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते रहो जी। आज का जो व्लॉग है आप सब समझ रहे होंगे, इंडिया पाकिस्तान के फाइनल, एशिया कप फाइनल के हवाले से है। और आपने देख लिया कि इंडिया ने ये मैच जीत लिया, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जीत के हार गए तो गलत ना होगा। पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन जीतने के बाद जो एक रवैया इंडियन टीम ने अपनाया, क्या आप समझते हैं कि वो रवैया ठीक था? और अब इसके हवाले से क्या कुछ हो रहा है, ये तमाम चीजें जो है वो तफसीलात में आज के व्लॉग में शामिल करूंगी। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और बैटिंग करने के बाद 147 रन का हदफ जो है वो भारत की टीम को दिया, जो उन्होंने पूरा कर लिया। जबकि 2 गेंदें रहती थी, उसके बावजूद उन्होंने पूरा कर लिया। थोड़ी सी इस पे पहले नजर डालते हैं, फिर बात करते हैं। भारत के सिर्फ 20 रन पर 3 बड़ी विकेटें गिर चुकी थी। अब आप देखें, 7 जब रन हुए थे 1 विकेट गिरी थी, उसके बाद 10 पे दूसरी गिरी, 20 पे तीसरी गिरी। तो जो हमारे स्पिनर्स थे उन्होंने उनको गर्दन से बिल्कुल दबा के रखा हुआ था। बहुत अच्छी बॉलिंग भी करा रहे थे और बहुत अच्छी तरीके से जो है वो उनको रन्स बनाने नहीं दे रहे थे। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ, 12वें ओवर तक आते आते जो है थोड़े से मसाइल शुरू हुए। 15वें ओवर में ये हो रहा था कि अब जो है वो गेम हाथ से शायद निकल रहा है। अब इसके पीछे वजूहात क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो आपने देखा, अगर हम थोड़ी सी पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस पे पहले नजर डाल लें तो फाइनल में हारिस रऊफ ने 3.4 ओवर में 50 रन दिए थे। 50 रन कम नहीं होते, जितने चौके छक्के इनकी बॉलिंग पे पड़े शायद। और ये सीधा बॉल फेंक रहे थे, बल्ले पे जा रही थी। ठीक है, इनको ट्विस्ट करना नहीं आ रहा था। जब इनको शायद समझाया गया था, इन्होंने इतनी वाइड बॉल दे दी कि वो बस उसका कोई जवाब जो है ना वही नहीं बनता। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बताऊं, अबरार अहमद ने 4 ओवर में 29 और शाहीन आफरीदी ने 4 ओवर में 20 रन दिए थे और एक एक विकेट भी हासिल की थी। अगर हम बात कर ले हारिस रऊफ की तो इन्होंने कोई विकेट हासिल नहीं की। और इसके साथ साथ साइम अयूब ने 3 ओवर्स में 16 रन दिए, जबकि फहीम अशरफ ने 4 ओवर्स में 29 रन के बाद 3 विकेट हासिल की। अब मसला यह है कि जो शराकत थी वो साहबजादा फरहान की थी और उसके साथ साथ जो है वो आपके फखर जमान मौजूद थे। साहबजादा फरहान ने 57 इंडिविजुअली अपना स्कोर किया और टोटल स्कोर लेकर आए वो 84 पे। क्या यहाँ पर एक सवाल बनता है कि पूरी टीम ये प्लेइंग 11 थी या सिर्फ प्लेइंग 1 थी? क्योंकि देखने में ये आया कि जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो सिर्फ साहबजादा फरहान एक आदमी ऐसा था जिसने 84 तक पाकिस्तानी स्कोर को ले गया। बाकी टीम की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं थी? मिडिल जो आपका ऑर्डर है वो क्या काम कर रहा था? मिडिल ऑर्डर ने तो कुछ भी नहीं किया। बड़े बड़े नाम हैं और आप जो है आके 0 पर आउट हो रहे हैं। तो बात इतनी सी है कि पहले ये दुख था कि जी ओपनर्स जो है वो शराकत अच्छी नहीं करते। ओपनर ने 84 बनाए, पूरी टीम मिलके भी 84 नहीं कर सकी। आपके ओवर्स रहते थे, उसके बावजूद आपके जो है सारे खिलाड़ी आउट हो गए। तो आप अपनी परफॉर्मेंस पर नजर डालें, जो परफॉर्मेंस आप लोगों ने की है। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें थी कि हम जो है बहुत अच्छा खेलेंगे। फखर जमान 46 और साइम अयूब ने 14 रन की इनिंग खेली थी। उसके अलावा बाकी जो खिलाड़ी थे वो खातिर खा परफॉर्मेंस दे ही नहीं सके, उन्होंने तो परफॉर्म ही नहीं किया। हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, फहीम अशरफ फाइनल मैच में 0 पर आउट हुए। अब आप बताएं, ये तो बड़े बड़े नाम थे, तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सलमान अली आगा जी, कैप्टन सलमान अली आगा सिर्फ 8 रन बना सके, अब पवेलियन लौट गए। मोहम्मद नवाज और हारिस रऊफ 6-6, जबकि हुसैन तलत जो है सिर्फ 1 रन के साथ पवेलियन लौट गए। तो ये तो इनकी मैंने आपको सूरत हाल बताई कि ये सूरत हाल कैसी है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर कि भारत ने कैसा खेला। शुरू में तो भारत को पाकिस्तानी टीम ने खेलने ही नहीं दिया। स्पिनर्स ने बहुत अच्छा काम किया था, एक जगह पे आके मैच फंसा। देखिए, हारिस रऊफ जो है ये बंदा फास्ट बॉलर है। जब आप देख रहे थे कि स्पिनर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अभी स्पिनर के ओवर बचे हुए थे, लेकिन आपने चूज किया हारिस रऊफ को। हारिस रऊफ को जब आपने पहले ओवर दिया था और आपने देख लिया था कि उसके बॉल पे जो है चौके और छक्के पड़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आखिरी 2 ओवर्स के लिए उसको नहीं बुलाना चाहिए था। वो बड़ा क्रूशियल टाइम था, वो ऐसा टाइम था जिसमें रन्स देने ही नहीं थे। और ये साहब जब आए तो जो छक्के और चौके पड़े वो तो फिर उन्होंने टारगेट बड़ी आसानी से अचीव कर लिया, जो कि हमें नजर नहीं आ रहा था कि ये अचीव करेंगे।
اب غلطی کس کی ہے اس میں؟ سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ سلمان علی آغا جو کہ کیپٹن ہے ان کی ہے. ان کو تو میں کہتی ہوں چوئنگم مین. پورے میچ میں وہ چوئنگم چباتے رہے. آپ کو پتا ہے چوئنگم جب آپ چباتے ہیں تو سائیکولوجیکلی کیا ہوتا ہے؟ آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوتا ہے. چوئنگم چبانے کا مشورہ اس وقت دیا جاتا ہے جب آپ کو مائنڈ ڈائیورٹ کرنا ہو, آپ کو جو ہے وہ اس چیز کے اوپر کانسنٹریٹ نہ کرنا ہو. یہ صاحب چوئنگم چباتے رہے, اتنی محنت آپ کھیل میں کر لیتے تو بہت اچھی بات تھی. تو آپ کا نام تو چوئنگم مین ہے, آپ چوئنگم چباتے رہے اور غلط فیصلے کرتے رہے. آپ کا جو پلیسمنٹ تھا حارث رؤف کا وہ آپ ہی نے کیا تھا نا. آپ نے کیا سوچ کے چانس لیا تھا؟ فائنل میں چانس لینے والی چیز تھی کوئی, آپ کو وہ چانس لینا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ جیتا ہوا میچ آپ لوگ ہارے, اب جیت جاتے یہ میچ. جس طرح سے بالنگ ہو رہی تھی سٹارٹنگ میں, اسپنرز جس طرح سے پرفارم کر رہے تھے, آپ میچ جیت جاتے. لیکن آپ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آپ میچ ہارے. جی, اب پریس کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ کے سلمان علی آغا کہتے ہیں کہ ہم آخری اوورز میں اچھا نہیں کھیل سکے. اب مجھے ایک چیز بتائیں, آخری اوورز میں آپ نے حارث رؤف کو بھیجا, وہ آپ کا ڈیسیشن تھا. اچھا نہیں کھیل سکے, آپ کو پتا تھا ہم اچھا نہیں کھیل سکیں گے, آپ کو پتا تھا کہ ان کی بال پہ چوکے چھکے پڑ رہے, آپ کو بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا. تو پہلی بات تو یہ کہ جو ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کپتان کے ہاتھ میں. آپ کے ہاتھ میں ڈیسیشن میکنگ تھی, یو آر ناٹ اے گڈ ڈیسیشن میکر. آپ کو یہی نہیں پتا تھا کہ اس وقت پلیس کس کو کرنا ہے, آپ نے اٹھا کے اس کو پلیس کر دیا جس کی وجہ سے آپ لوگ یہ گیم ہارے. اچھا, صرف بات یہاں پر نہیں رکتی ہے, اب آگے میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں. یہ تو چلے ہو گیا, پھر ایک ہاتھ نہیں ملانے کا سلسلہ تھا انڈیا کی طرف سے. پھر اس کے بعد جب وہ جیت گئے تو جیتا ہوا میچ وہ ہار گئے. کیسے؟ وہ ایسے ہار گئے کہ آپ نے ٹرافی لینے سے انکار کر دیا, آپ نے میڈل پہننے سے انکار کر دیا, آپ نے کہا کہ جی ہمیں محسن نقوی کے ہاتھ سے نہیں چاہیے کیونکہ یہ حکومت میں ہے پاکستان کے. بات اتنی سی ہے کہ وہ حکومت میں یا وہ جو بھی ہیں, وہ اس وقت پریزیڈنٹ ہیں ایشیا کرکٹ کاؤنسل کے. تو آپ کا بنتا تھا کہ آپ ان سے یہ لے. آپ سمجھے آپ نے ان کی انسلٹ کی ہے, آپ کی غلط فہمی ہے, ان کی انسلٹ نہیں کی. آپ نے اپنا ایونٹ خراب کیا. آپ فاتح ٹیم تھے. جو ٹرافی ہاتھ میں لے کے گراؤنڈ میں گھومنے کا مزہ ہے, جو اس ٹرافی کو ٹچ کرنے کا مزہ ہے, آپ نے وہ کھو دیا. آپ نے وہ سیلیبریشن ہی کھو دیا. یعنی کہ آپ نے خود ہی وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کی دعوت تھی اور آپ نے خود ہی بدمزگی کر دی اور اپنا ایونٹ خراب کر دیا. تو اس سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑا. آپ نے ٹرافی واپس کر دی یا آپ نے کہا کہ جی ہمیں نہیں چاہیے, ان کے ہاتھ سے نہیں چاہیے. تو محسن نقوی صاحب بھی ڈٹ گئے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر کسی اور کے ہاتھ سے بھی نہیں دیں گے. فائنلی انہوں نے یہ ٹرافی نہیں لی اور اب ٹرافی جو ہے وہ اے سی سی اے کے دفتر میں جا چکی ہے اور ڈیسیشن یہ آیا ہے کہ اب یہ ٹرافی جو ہے وہ بھارت کو نہیں دی جائے گی کیونکہ انہوں نے لینے سے انکار کیا تھا اور ان کے اس رویے کی وجہ سے اب نہیں دی جائے گی. دوسری جانب بھارت یہ کہتا ہے کہ جی ہم تو یہ لے کے رہیں گے. تو لیٹس سی کہ اس کا ریزلٹ کیا رہتا ہے. لیکن چیز میں شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آئی سی سی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ دیکھیں آئی سی سی کو کوئی نہ کوئی رول تو بنانا پڑے گا. اگر آپ رولز نہیں بنائیں گے تو پھر یہ جو کھیل کا میدان ہے یہ جنگ کا میدان ہوگا. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آج پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات اگر اچھے نہیں ہیں تو ان کی ٹیم نے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا, انہوں نے ٹرافی لینے سے انکار کر دیا, انہوں نے سیاست کو لا کے میدان میں ڈال دیا. تو آپ اگر کوئی ایکشن نہیں لیں گے تو اس کے بعد اور بھی ٹیمز ہیں اور بھی کنٹریز ہیں, ان کا آپس میں تعلق اچھا نہیں ہے. جب وہ بھی یہاں پہ پرفارم کرنے کے لیے آئیں گے اس طریقے سے تو ایک ریت پڑ گئی ہے. انہوں نے ایک انیشیٹو ایسا لے لیا ہے جس میں سوائے جھگڑے فساد کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. کھیلوں کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تاکہ ملک جو ہے وہ آپس میں مل سکیں اور ایک دوسرے سے ملاقات ہو, بات ہو, کچھ پازیٹیو چیزیں ہوں. لیکن یہاں پر کھیل کے میدان کو جب سیاست کی نظر کیا گیا ہے تو میں ایک چیز یہ سمجھتی ہوں کہ آئی سی سی کو اب کوئی نہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشن بنانے پڑیں گے کہ جی یہ رول ہے کہ آپ کو ہاتھ ملانا پڑے گا, آپ نہیں ملائیں گے تو جرمانہ ہوگا, یا آپ ٹرافی نہیں لیں گے تو آپ اس کے جواب دہ بھی ہوں گے اور آپ جرمانہ بھی بھریں گے. پہلے ایسا کچھ نہیں تھا, کوئی رول نہیں تھا, لیکن اب آئی سی سی کو اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ جو ایک اور چیز میں بتاتی ہوں کہ بھارت نے یہ ٹرافی لینے سے تو انکار کر دیا, میڈل لینے سے بھی انکار کر دیا, لیکن آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ انہوں نے ایک فیک ٹرافی بنائی اور اپنی تصویر کے ساتھ پوسٹ کر دی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی مزہ ہے؟ وہ ٹرافی تو میں بھی اپنے منہ کے ساتھ لگا کے جو ہے وہ پیسٹ کر دوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟
اوریجنل ٹرافی جس کے لیے آپ کھیل رہے تھے, دیکھیے میں ایک بات کر رہی ہوں اوریجنالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ جو جیت کی ٹرافی جس کے لیے آپ لوگ لڑتے جھگڑتے چلے آ رہے تھے, ٹیموں کو زیر کر رہے تھے فائنل تک پہنچنے کے لیے, آپ نے اس ٹرافی کو ہاتھ ہی نہیں لگایا جس کے لیے یہ سارا میلہ سجایا گیا تھا. تو آپ سے بڑا لوزر تو اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا, اور اس سے زیادہ بچکانہ فیصلہ اور کوئی ہو نہیں سکتا تھا. بہت غلط ڈیسیشن آپ لوگوں کا, آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنا غلط ڈیسیشن لیا ہے. تو آپ نے پاکستان کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا ہے, باقی کنٹریز کی نظر میں آپ لیٹ ڈاؤن ہوئے ہیں, کیونکہ جو باقی کنٹریز ہیں سب کا ایک ہی کہنا ہے کہ جی آپ کو اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہیں رکھنا چاہیے تھا, کیونکہ کھیل اور پالیٹکس دو الگ الگ چیزیں ہیں. اور واقعی میں یہ بڑا مایوس کن ہے کہ اگر کھیل میں آپ پالیٹکس کو ڈالتے ہیں. پریس کانفرنس کے دوران ایک صحافی نے سوریہ کمار سے کہا کہ جی آپ نے پورے ٹورنامنٹ کے دوران, جس میں وہ وقت آ گیا تھا, انہوں نے کہا کہ جی آپ نے پورے ٹورنامنٹ کے دوران ہینڈ شیک نہیں کیا, پھر آپ نے فوٹو شوٹ نہیں کرایا ٹرافی کے ساتھ, پھر آپ نے ٹرافی بھی نہیں پکڑی. تو بھائی آپ پہلے کپتان ہیں جو سیاست کو کھیل کے میدان میں لے کر آگے, اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. اس کے جواب میں یہ بوکھلا گیا, بوکھلاہٹ میں انہوں نے کہا کہ جی صحافی پر غصہ ہونے کا الزام لگایا, اور پھر انہوں نے کہا کہ جی مجھے سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا, اور اس کے بعد انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی. تو یہ تو آپ کے کپتان کا حال ہے, آپ فیس کرتے نا, آپ اپنے رائٹ پہ تھے, آپ بتاتے ہاں جی یہ تو ہمارا رائٹ ہے, ہم نہیں اٹھائیں گے. کیوں نہیں کہا آپ نے؟ یہ آپ نے اس لیے نہیں کہا کہ یہ جو کھیل کے جو اصول ہوتے ہیں اس کے خلاف تھا. آج کے لیے بس اتنا ہی. شگفتہ یاسمین کو دیجیے اجازت, میں پھر ملوں گی ایک نئے ولاگ کے ساتھ. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے اور کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ FB کا میرا پیج ہے, پروفائل ہے, آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں, وہاں پر دیگر ایکٹیویٹیز مل جائیں گی. واٹس ایپ کا چینل ہے, آپ اسے بھی جوائن کر سکتے ہیں شگفتہ یاسمین کے نام سے. اور ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. دیکھتے رہو کہ دیکھنا ضروری ہے. خدا حافظ.